اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ومحمد۔ درس 14 خوب 14واں سبق تشنئی با مشک پر آب۔ خوب ایسا پیاسا کہ جس کے پاس پانی سے بھری مشک تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس پانی سے بھری مشک ہو اور وہ تشنا اور پیاسا رہے؟ پیاسا کھڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے سمندر ہو اور آدمی رہے، دو پہ پانی سے بھری ہوئی مشک ہو اور تشنگی اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے۔ بڑے خوبصورت واقعہ ہے یہ، واقعہ ہے جناب ابو ذر غفاری کا، ٹھیک، اور یہ منظر تقریباً جو ہے کربلا کے منظر جیسے ہے، کربلا کا بھی منظر تقریباً ایسا ہی ہے۔ چونکہ داستان طولانی ہے، اب داستان میں کیا بیان کروں، اس میں جیسے لکھا ہے ویسے بس خالی عبارت پڑھتے ہیں، داستان واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے تشنئی ایسا پیاسا با مشک، جو مشک کے ساتھ پر آب سے بھری ہوئی، پانی سے بھری ہوئی مشک کے ساتھ پیاسا، ٹھیک۔ اس قافلے ماندے بود، قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس قافلے کروان سے، قافلے سے قبضن یعنی پیچھے رہ جانا، ٹھیک۔ اس قافلے عقب ماندے بود، کاروان کے قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وشترش در توان رفتن اور ان کا اونٹ اب آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جانور بھی تھکا ہوا تھا، جانور کے اندر بھی چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور ان کا اونٹ دیگر توان رفتن نداشت، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ہرچہ برو فشار آورد، جتنا اس کے اوپر زور ڈالا، ہرچہ جتنا ممکن تھا، بر او اس پر یعنی اونٹ پر، فشار آوردن یعنی دباؤ ڈالنا، یعنی اس کو مجبور کیا چلنے پر۔ مارتے ہیں، کان ایٹتے ہیں، پونچھ ایٹتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں نا، جانوروں کو چلانے کے لیے جو دباؤ بن جائے، جو اس پر سختی کی جائے، سب کیا گیا۔ سودی نفشید، لیکن اس دباؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جانور اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ الشتر پیادے شد، مجبور ہو گئے، اونٹ سے نیچے اترنا پڑا۔ جب اونٹ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تو کیا کریں گے، اس کی پیٹھ پہ بیٹھے رہیں گے خالی، تو اونٹ سے الشتر پیادے شد، اونٹ سے نیچے آئے، پیادے شدن اترنا، پیدل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے من از اتو شدم، خوب مسافرین از ہوا پیادے شدند، از ہوا پیادے شدند، خوب تو اونٹ سے نیچے اترے۔ بارہا را بردوش، بارہا را بار یعنی بوجھ، سمجھ رہے ہیں، سامان سفر کو بردوش گرفت، اپنے کاندھے پہ لادا۔ بردوش گرفتن یعنی کاندھے پہ رکھنا۔ بارہا را بردوش گرفت، سامان سفر کو کاندھے پہ رکھا، وہ پیادے برا افتاد، اور پیدل ہی
پیادے راہ افتادن یعنی پیدل چلنا، وہ پیادے اور پیدل راہ افتاد راستے پہ چل پڑے، آفتاب بشدت برسرش می تابید، کہنے کہ سورج شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ سر پہ چمک رہا تھا، دھوپ بہت تیز تھی، تیز دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، یوں کہا جائے گا شدت کی اور تیز دھوپ سر کے اوپر پڑ رہی تھی، شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ برسرش ان کے سر پر می تابید چمک رہا تھا، اور سورج آفتاب یعنی سورج تیزی کے ساتھ سر پر چمک رہا تھا، تشنگی و خستگی پیاس اور تھکان، تشنگی پیاس، خستگی تھکان، پیاس اور تھکان، تاب و توان حرکت را چلنے کی طاقت اور توانائی کو از او اس سے ربود بود سلب کر چکی تھی، پیاس اور تھکان کی وجہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، تاب و توان یعنی قدرت، طاقت، حرکت یعنی آگے بڑھنا چلنا، تاب و توان حرکت را آگے بڑھنے کی طاقت و قوت کو از او اس سے، وہ جو اونٹ سے نیچے اترے تھے، ربود بود سلب کر رکھا تھا، چھین لیا تھا، ختم ہو چکی تھی، آگے بڑھنے کی طاقت و قوت ختم ہو چکی تھی، بسختی نفس میزد بڑی مشکل سے سانس لے پا رہے تھے، بسختی یعنی بے مشکل، نفس میزد سانس لے رہے تھے، وعرق میریخت اور پسینہ بہا رہے تھے، پسینہ بہ رہا تھا، پاہایش بر زمین کشیدے می شد پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے، پاہایش ان کے پاؤں بر زمین پر کشیدے می شد کھنچ رہے تھے، اما ہم چنان می رفت لیکن ویسے ہی اسی حالت میں اسی کیفیت میں آگے بڑھ رہے تھے، چل رہے تھے، کوہا و در رہا را پشت سر می گذاشت پہاڑوں کو اور کھائیوں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے، پشت سر گذاشتن یعنی پیچھے چھوڑنا، کوہا پہاڑوں و در رہا اور کھائیوں کو پشت سر میں گذاشت پیچھے چھوڑ رہے تھے، یعنی یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور یہ ساری چیزیں پیچھے ہوتی جا رہی تھی، ورنجہار بے جان می خرید یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، رنج یا سختی را بے جان خریدن یعنی سختی مول لینا ہے نا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالنا، ورنجہار بے جان می خرید اپنی جان کی قیمت دے کر مصیبتوں خرید رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال رہے تھے، بلے اسپائے نمی افتاد لیکن رک نہیں رہے تھے، اسپائے افتادن یعنی رک جانا، ٹھہر جانا، عدم حرکت، ٹھیک، بلے لیکن اسپائے نمی افتاد لیکن قدم رک نہیں رہے تھے، اسپائے افتادن قدم روک لینا، ٹھہر جانا، ٹھیک مولانا، لیکن ٹھہر نہیں رہے تھے، رک نہیں رہے تھے، خودش را از یاد برده بود اپنے آپ کو بھول چکے تھے، خودش را از یاد بردن اپنے آپ کو بھلا دینا، اپنے آپ کو فراموش کر دینا، خودش را اپنے آپ کو از یاد برده بود بھول چکے تھے، بہدفی جز رسیدن به پیامبر و قافلے نداشت اور پیغمبر اسلام اور کاروان تک پہنچنے کے علاوہ کوئی اور ہدف اور مقصد نہیں تھا، بس صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو پیغمبر اور قافلے تک پہنچائیں، اس کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں تھی، ہدفی اور کوئی مقصد کوئی ارادہ جز رسیدن سوائے پہنچنے کے، بے پیمبر تک و قافلے اور قافلے نداشت نہیں رکھتے تھے۔
پیغمبر اور قافلے تک پہنچنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہدف اور مقصد نہیں تھا۔ قافلے و سپاہی کی برائے مقابلے با حملے احتمالی رومیان به سوی شام راہ افتاده بود۔ قافلہ اور سپاہی کہ جو ایک احتمالی حملے کے مقابلے میں رومیوں کے ساتھ، یا ادھر سے کہیں رومیوں کے ساتھ ایک احتمالی حملے کے مقابلے کے لیے قافلہ اور سپاہی بسو شام، شام کی جانب برا افتادے بود، نکل پڑے تھے۔ یعنی اندیشہ یہ تھا کہ روم والے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ روم کی طرف سے ایک احتمالی حملے کی گنجائش تھی۔ لوگ یہ احتمال دے رہے تھے کہ ممکن ہے کہ روم والے ہم پر حملہ کر دیں، لہذا رومیوں کے احتمالی حملے سے پہلے یا احتمالی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے لشکر تیار کیا، قافلہ بنایا اور رومیوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑے شام کے راستے پر، شام کی جانب سے۔ ناگہان درگشی از آسمان ابری دید، کہہ رہے اچانک آسمان کے ایک گوشے اور ایک جانب ابر دیکھا، بادل دیکھا۔ سنے برسات کے موسم میں دکھتا نا ٹکڑے ٹکڑے، کہیں ہم لوگوں کو ایک بادل کا کالا ٹکڑا دکھتا ہے، دیکھو وہاں بارش ہو رہی ہوگی، ادھر بارش ہو رہی ہے، ایسے ہے نا۔ تو کہہ رہے ناگہان اچانک گوشی از آسمان، آسمان کے ایک کونے اور ایک گوشے میں ابری دید، ایک بادل دیکھا، پنداشت، پنداشت یعنی گمان کرد، خیال کرد، پنداشت خیال کیا کہ در انجا بارانی آمدی است، کہ وہاں پر بارش آئی ہوگی۔ جہاں بادل کا ٹکڑا دیکھا وہاں پر انہوں نے خیال کیا کہ بارش آئی ہوگی۔ راہ خود را بدان سو کج کر، اپنا راستہ اس کی طرف موڑ دیا۔ ایسے جا رہے تھے سیدھے، جب دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا کسی ایک جانب دائیں یا بائیں طرف ہے، وہاں بارش آئی ہوگی، فوراً اپنا راستہ کیا کیا؟ بدل دیا، سیدھے سے دائیں یا بائیں مڑ گئے، جدھر بھی رہا ہوگا۔ راہ خود اپنے راستے کو بدان سو اس جانب کج کردن یعنی ٹیڑھا کرنا، لیکن یہاں پہ تبدیل کر اپنا راستہ کیا، بدل دیا۔ بسنگی رسید، ایک پتھر کے پاس پہنچے کہ مقدار کمی آب باران کی، بارش کے پانی کی معمولی مقدار، تھوڑی سی مقدار، در گودیے وسط آن، اس کے درمیانی گہرائی یا اس کے درمیان میں جمع شدے بود، گڈھے میں جمع ہو چکا تھا۔ مقدار کمی آب باران، بارش کے پانی کی مختصر مقدار یا تھوڑا سا بارش کا پانی، در گودیے وسط آن، اس کے درمیانی گڈھے میں، گودی یعنی گڈھا، جمع شدے بود، اکٹھا ہو رکھا تھا، جمع تھا۔ اندکی از آن چشید، تھوڑا سا اس میں سے چکھا۔ ولے ناگہان فکری بخاطرش رسید، لیکن اچانک کیا ہے، ایک بات اس کے ذہن میں آئی۔ ناگہان اچانک فکری، ایک فکر، بخاطرش اس کے ذہن میں، رسید پہنچی، اس کے ذہن میں ایک فکر پیدا ہوئی۔ سرش را بلند کر، اپنے سر کو اٹھایا، بلند کیا۔ وَأَزْ آشامیدن آب منصرف شد، اور پانی پینے سے منصرف ہو گئے۔ منصرف ہونا یعنی ارادہ بدل دینا، پانی پینے سے رک گئے، ٹھیک، ارادہ بدل دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، جو بھی کہہ لو۔ آورا در مشکی کی بدوش دات، پانی کو اس مشک میں کہ جو مشک کندھے پر تھی، آبرا پانی کو در مشکی کے اس مشک میں کے، بدوش داشت جو کندھے پہ رکھے ہوئے تھے، ریخت، ریخت یعنی پر کر، مشک کو جو کاندھے
پہ تھی، اس کو پانی سے بھرا، وہ حرکت کر اور نکل پڑے، آگے بڑھنے لگے. وبا صبر شکبائی، بجگری سوزان، خوب جلتے سلگتے دل کے ساتھ، وبا صبر و شکیبائی، اور صبر و تحمل کے ساتھ، پستی و بلندی ہارا درمی نوردید، پستی اور بلندی کو طے کر رہے تھے. در نوردیدن طے کرنا، ٹھیک مولانا، آگے بڑھنا. پستی و بلندی ہارا، نشیب و فراز کو، درمی نوردید طے کر رہے تھے، وہ پیش می رفت اور آگے بڑھ رہے تھے. پہاڑی علاقہ تھا، کہیں اونچا کہیں نیچا، سمجھ رہے ہیں، یہ سب کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ناگہان از دور، اچانک دور سے، چشمش ان کی آنکھ، بے سپاہ افتاد، لشکر پہ پڑی، سپاہیوں پہ پڑی. گوئی جان تازے یافت، یہ دیکھ کر تو گویا نئی جان آ گئی. گوئی، گویا، گوئی یعنی جیسے، جانی تازے، نئی زندگی، نئی جان، یافت مل گئی. قلبش از خوشحالی سخت می تبید، خوشحالی کی وجہ سے دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا. قلبش ان کا دل، از خوشحالی خوشی کی وجہ سے، سخت می تبید یعنی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ. تپیدن ہوتا ہے نا جلنا، لیکن یہاں سمجھو دھڑکنا مان لو. وَأَشْ از چشمان سرازیر شدے بود، اور آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، بہ رہے تھے. سرازیر شدن، اوپر سے نیچے جو چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سرازیر ہونا، یعنی بہنا، بے معنی جاری شدن. سرازیر شدن یعنی جاری شدن. باشک از چشمانش، اور آنسو ان کی آنکھ سے، سرازیر شدے بود جاری تھے. قدمہارا سریتر برمی داشت، اپنے قدموں کو اور تیزی کے ساتھ بڑھا رہے تھے، اٹھا رہے. وقدمہارا، قدموں کو، سریتر اور تیزی کے ساتھ، برمی داشت اٹھا رہے تھے، بڑھا رہے تھے. ویک آن، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی، چشم از سپاہ، آنکھ کو لشکر سے، برمی داشت بند نہیں کر رہے، اٹھا نہیں رہتے. برمی داشت اٹھا نہیں، اور ایک لمحے اپنی نظر سپاہ سے اٹھا نہیں رہتے. نیز یکسیاں دیدن، ادھر انہوں نے قافلے کو دیکھا، ادھر قافلے والوں نے ان کو دیکھا. سپاہیوں نے بھی از دور دور سے، یک سیاہی دیدن، ایک سیاہی دیکھی، کہ بے آنا نزدیک میشاوت، دیکھا کہ ایک سیاہی ہے جو ہم سے نزدیک ہو رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا تھا دور سے کہ کون ہے کیسا، بس سیاہی محسوس ہوئی جو قافلے کی سمت بڑھ رہی تھی. لہذا وہ بے سو شان پیش می آیت، اور کی جانب بے پیامبر گفتن، سپاہیوں نے نبی کریم کو خبر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، مثل ان کی مردی بے سو ما می آیت، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے. مثل ان کے، جیسا کہ، یا ایسا لگتا ہے کہ مردی کوئی آدمی، بسو ما ہماری جانب می آیت آ رہا ہے. رسول اکرم فرمود، تو نبی کریم نے فرمایا، چے خوب اس کی ابو ذر باشد، کتنا اچھا ہوتا اگر آنے والا ابو ذر ہوتا. چے خوب اس، کتنا اچھا ہے کہ ابو ذر باشد، کہ وہ ابو ذر ہوں. وہ خبر ہے پیغمبر اسلام کی کہ ابو ذر قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں. نبی کریم کو بھی انتظار تھا کہ ابو ذر
آئیں. لہذا جب سپاہیوں نے بتایا کہ ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے، دور سے جان میں تو نہیں آ رہا تھا کون، لیکن یہ کہ نبی کریم نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر یہ ابو ذر ہوتے. لہذا سیاہی نزدیک تر رسید، وہ تاریکی سیاہی اور قریب پہنچی. نزدیک تر یعنی اور قریب، رسید پہنچی. ناگہان مردی فریاد برآورد، اچانک ایک شخص نے آواز لگائی. فریاد برآورد یعنی بلند آواز سے پکارنا ہے نا، آواز لگانا. ناگہان اچانک مردی ایک شخص نے فریاد برآورد، آواز بلند کی. آری براستی کی ابو ذر، ہاں یہ تو حقیقت میں ابو ذر ہی ہیں. براستی سچ میں، حقیقت میں کہ ابو ذر آنے والا کوئی اور نہیں، ابو ذر ہی ہے. رسول اکرم فرمود، یہ خبر سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا خداوند ابو ذر را بیامرزد، خداوند متعال ابو ذر کو معاف کرے. می کند کہ جو اکیلے اور تنہا زندگی گزارتا ہے، وہ تنہا می میرد اور اکیلے اور تنہا مر جائے گا. وہ تنہا ہم برانگیخت خواہ شد اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. چلے برصورت وقت آپ لوگوں کا تمام ہو گیا ہے، یہیں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل. ٹھیک.